بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ناظرین یہ ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں۔ شیلا صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہی سے پہلے سوال پوچھوں آپ سے؟ جی بھٹی صاحب، زندہ کی دیوار سے آپ ہمیں نہیں ڈرا سکتے۔ ہمارے لیڈر کو پھانسی ہوئی، ہماری بی بی صاحبہ کو پھانسی نہیں دے سکتے تھے، جس طرح سے مرڈر کیا گیا وہ سب دیکھتے ہیں، اور جس طرح سے 11 سال جیل میں رہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے ہر طرح کے دن دیکھے، اور آپ ہمیں فارم 47 بھی نہیں کہہ سکتے، اور آپ ہمیں RTS کی پیداوار بھی نہیں کہہ سکتے۔ ہم اپنی چیزیں کو خود سہ رہے اور ہم عوام سے ووٹ لے کر آ رہے ہیں۔ آپ کو اچھے نہیں لگ رہے، آپ نہیں، آپ ہمیں یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ آپ کہتے ہیں نا کسی کو، نہ آپ ہمیں RTS کی پیداوار کہہ سکتے۔ ہم جو ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ اس ملک میں جتنی پارٹیز بنائی گئی ہیں، چاہے وہ GHQ کی پیداوار ہو، چاہے وہ کہیں کی ہوں، چاہے وہ احتشام ضمیر کے گملے سے کھلتی ہوئی ظہیر تک پہنچی ہوں، ہم سیاسی جماعتیں ہماری مخالفت میں بنائی گئی ہیں۔ الحمدللہ ہم اپنی ہر مصیبت سہنے کو تیار ہیں۔ ہم ملک میں مرتے ہیں، باہر نہیں جاتے۔ ٹھیک ہے، یہ بات آپ کی صحیح ہے، آپ یہیں مرتے ہیں، باہر نہیں جاتے، یہ بات صحیح ہے آپ کی۔ جی بھٹی صاحب، آپ کو کس نے کہا کہ یہی مرتے ہیں باہر نہیں جاتے؟ آپ آج کیا، یعنی آپ جمہوریت بھی آج آپ کو اچھی نہیں، سپریم کورٹ بھی اچھی نہیں، ارشاد بھٹی کو بھی رہنے دیں، یہ یہیں اینٹ سے اینٹ بجا کے کہاں گئے تھے؟ کہاں گئے تھے اینٹ سے اینٹ بجا؟ یہیں پہ موجود ہیں اور صدر ہیں، اور کہاں یہیں پہ موجود ہیں اور صدر ہیں، کہاں COD کر کے گئے تھے؟ بچ گئی ہے، اینٹ سے اینٹ بچ گئی، بجا دی ہے، ملک کی بجا دی ہے۔ باقی آپ دونوں نے پارٹیوں نے مل کے ملک کے اینٹ سے اینٹ بجا دی، اینٹ سے اینٹ بجا دی آپ نے ملک کی۔ آپ نے تیسری پارٹی بنائی تو تھی، آپ نے تیسری پارٹی بنائی تو تھی، آپ نے تیسری پارٹی بنائی تو تھی، آپ نے صحیح اب کام کیا ہے، آپ بنا لیتے اسے، اس کو بہتر کر لیتے۔ شیلا صاحب آپ کی تیسری پارٹی کہاں ہے جس کا درد ہو رہا ہے؟ بھٹی صاحب پوائنٹ اچھا ہے شیلا صاحب کا۔ آپ نے تیسری پارٹی بنائی تھی، کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ وہ کہاں گئی؟ آج آپ میرا بھائی کامران جو ہے نا شیلا صاحبہ کی طرف ہے، میں تو جناب تیسری پارٹی کھا گئے آپ۔ بھائی دیکھیں، میری طرف کوئی ہو یا نہ ہو، میری طرف کوئی ہو یا نہ ہو، بولے شیلا صاحب بولے۔ آپ کی تیسری پارٹی ہڑپ وہ کر گئے جہاں سے بنی تھی، ہمیں عوام نے بنایا تھا، ہم عوام کے ساتھ اور رہیں گے، اور جو تیسری پارٹی ہے آپ اس کے لیے بولیے، آپ کچھ بھی کریے۔ دیکھیں شیلا صاحبہ، آپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں، آپ سمپل سی بات ہے، 5 انگلیاں آپ کی گھی میں سیاسی طور پہ، اچھی بات ہے۔ ان لوگوں کو آپ نے آگے لگایا ہوا ہے، جن لوگوں نے آپ لوگوں کو جیلوں میں رکھا، نون لیگ والوں نے، ان کے ذریعے آپ نے اسی قیدی کو جیل میں رکھا 14 سال، اس کو آپ نے 2 دفعہ پریزیڈنٹ بنایا۔ اس سے بڑا کوئی سیاسی تماچا ہو نہیں سکتا جو آپ لوگ بھگو کے مار رہے ہیں نون لیگ کی حکومت کے اوپر، اور ان کی حکومت کی ساری برائیاں ان کے اوپر ہیں۔ بھٹی صاحب جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں ٹھیک ہے، دیکھیں مجھے اوروں سے مطلب نہیں ہے، لیکن بھٹی صاحب کے دوسری بات آپ بتائیں نا، آپ دونوں پارٹیوں کو سیاسی طور پہ عمران خان کا اتنا خوف تھا کہ اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں تھی کہ شہباز کو ایکسپٹ کیا کریں۔ ایک بریک لوں گا۔ بھٹی صاحب پہلے تو کتنے نمبر دیں گے شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو؟ اور دیکھنے کا اپنا نظریہ ہوتا ہے نا، مطلب اگر میں دیکھوں، اگر آپ مجھ سے پوچھیں شہباز شریف کو میں دوں گا 10 میں سے 12، 100 میں سے 110۔ اگر وینٹیج پوائنٹ یہ ہو کہ ہمارے پرائم منسٹر وہ ہیں جو بیچ میں سے نا، وہ سوئی میں سے دھاگا نکلنے والی مثال ہوتی ہے نا، مطلب ہوا بھی نہیں نکلنے دیں گے، مطلب وہ جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام کر کے جائیں گے، اور کسی کو موقع نہیں دیں گے، اپنے بھائی کو موقع نہیں دیں گے، پیپلز پارٹی کو موقع نہیں دیں گے، عمران خان کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں اپنا، اٹھ بیٹھ کے جس طرح بھی کر رہے ہیں، حالانکہ کور میں بھی ان کی وہ بیمار بھی، لیکن وہ سارے مصائب کو اگینسٹ آل آڈز لگے ہوئے ہیں۔ 10 میں سے 12، 100 میں سے 102، آپ کتنے دیں گے؟ میرے وینٹیج پوائنٹ سے تو یہ ہے۔ اچھا اب آ جائیے، یہ 5ویں مرتبہ ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، ضیاء الحق صاحب اور بھٹو صاحب کے جو جانشین ہیں ان کا اکٹھ 5ویں مرتبہ ہے۔ 5ویں مرتبہ 2 مرتبہ اکٹھ ہوا ہے، 3 مرتبہ وہ ویسے آپس میں انہوں نے حکومتیں بھگتائیں، مطلب 3 مرتبہ نواز شریف صاحب نے، 2 مرتبہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے، اور آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی اور راجہ پرویز اشرف، اور 2 مرتبہ اکٹھے، مطلب 5ویں مرتبہ اب یہ ملک پر حکومت کر رہے ہیں۔ اور ان دونوں نے جمہوریت، سویلین بالادستی، ووٹ کی عزت، پارلیمنٹ کے تقدس، عدلیہ کے احترام، آئین اور قانون کی پاسداری، بنیادی انسانی حقوق، چادر 4 دیواری کے تقدس کی جتنی پامالیاں ان دونوں نے کی ہیں، اتنا کوئی ڈکٹیٹر سوچ بھی نہیں سکتا۔ ڈکٹیٹر تو ان کے سامنے معصوم ہیں۔ انہوں نے جمہوری چوگے پہن کے ہمیں خنجر گھونپے ہیں، جمہوریت کا نام لے کر ہمیں دگا دیا ہے۔ یہ جو COD تھا، COD میں
COD के बाद बेनज़ीर भुट्टो बावर्दी परवेज़ मुशर्रफ से क्यों मिल रही थी? COD के बाद शहबाज शरीफ साहब और चौधरी निसार क्या करने जाते थे GHQ? COD के बाद नैब क्यों नहीं खत्म हुआ? और COD का यह मतलब है कि आप दोनों मिलकर एक तीसरे फरीक पर जाली मुकदमे बनाएं, मन घड़त मुकदमे बनाएं, उनकी औरतों के दुपट्टे खींचें, उनका इलेक्शन चोरी करें, 26वीं आईनी तरमीम यानी आजाद अदलिया का सवा सत्यानाश करें, पीका लाएं आप चादर चार दीवारी के बुनियादी इंसानी वो तकद्दुस पामाल करें, बुनियादी इंसानी हकूक आप वो तबाह करें। यह COD का मतलब था, यह सीखा है आप सारों ने, यह है आपकी जद्दोजहद। जब भी आपको मौका मिला है, जब भी आपको मौका मिला है, और कामरान शायद जी आप पीछे जरा चले जाएं। 1971 में भुट्टो साहब उन 4 किरदारों में से एक थे जो जिनकी वजह से मुल्क टूटा। जो बचा खचा मुल्क था वो उसमें 1988 में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की बारियां लग गईं। और 1988 से पहले का पाकिस्तान देख ले, 1988 के बाद का पाकिस्तान तो आपका पॉइंट क्या है? क्विकली आंसर, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। आपका पॉइंट क्या है? कितने नंबर दे रहे हैं आप? मैं उसी पे आ रहा हूं जी। लंबा नहीं हो रहा। आप ऐसा करें, पीपल्स पार्टी को अलग नंबर दे दें, इन्होंने पाकिस्तान को। जी। नाजरीन, अभी आप वीडियो देख रहे थे इरशाद पट्टी साहब और शैला रज़ा रब्बानी, ये दोनों की आपने बातें सुनी हैं। इरशाद पट्टी साहब जमहूरियत का जनाजा निकाल रहे थे और इंतहाई ज़बरदस्त वो बातें कर रहे थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को शेयर भी करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।